الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم لک الحمد اولا وآخرا اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. محترم حضرات، آج کی نماز تراویح میں پہلے تو سورۃ الانفال کا جو باقی حصہ کر رہ گیا تھا وہ تلاوت ہوا ہے، اور اس کے بعد اکثر حصہ سورۃ التوبہ کا بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ آج پڑھا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہمارا سننا اور قاری صاحب کا سنانا قبول و منظور فرمائے. سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ، جس کو سورۃ برات بھی کہتے ہیں، یہ دونوں صورتیں مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی. پہلی دو صورتیں کل جس طرح میں ذکر کر رہا تھا، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف، یہ دونوں مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام کے مکی زندگی کے آخر دور میں نازل ہوئی ہیں. اور یہ جو دوسری صورتیں ہیں، یہ دونوں صورتیں ہیں مدینہ طیبہ میں. البتہ دونوں کے نزول میں فرق یہ ہے کہ سورۃ انفال یہ غزوہ بدر کے پس منظر میں اللہ ذوالجلال نے نازل فرمائی، اور سورۃ توبہ یہ غزوہ تبوک کے پس منظر میں. او بھائی نوجوانوں، یا باہر بیٹھ جاؤ، یا آپس میں باتیں کرنی ہیں تو باہر بیٹھو، چلو 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 اٹھو یہاں سے. یہ کیا مذاق ہے؟ ادھر درس ہو رہا ہے، آپ اپنی باتیں کر رہے ہیں، باہر چل کے باتیں کرو، یہ شوق پورا کرو. یہاں بیٹھنے والوں کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. احتیاط کیا کرو بیٹا. مسجد میں آئیں، اللہ توفیق دے تو اس کے آداب کو بھی ملحوظ رکھیں. تو عرض کر رہا تھا کہ سورۃ الانفال یہ تو غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور سورۃ برات یا سورۃ توبہ جسے کہتے ہیں، یہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی. اور یہ بات تو معروف ہے کہ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا. 2 ہجری میں سورۃ بقرہ یہ غزوہ بدر ہوا ہے. صورتحال جو تھی نبی علیہ السلام کے مدینہ طیبہ آنے کے بعد، مشرکین مکہ نے مدینہ طیبہ کے سردار عبداللہ بن ابی کو خط لکھا کہ یہاں سے بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تمہارے شہر میں آ گئے ہیں، یا تو انہیں یہاں سے نکال دیں، ورنہ ہم آپ کے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں. یہ دھمکی آمیز خط انہوں نے عبداللہ بن ابی کو لکھا. یہ عبداللہ بن ابی وہ تھا کہ جس کی سرداری یا یہاں مدینہ طیبہ، جس کا پہلا نام یثرب تھا، اس بستی کا گویا کہ وہ نگران اعلیٰ کہہ لیں، وزیر اعظم کہہ لیں، یا ان کا سب سے بڑا سرپرست کہہ لیں، اس کی تاج پوشی کا باقاعدہ اہتمام کیا جا رہا تھا. مگر اسی دوران نبی علیہ السلام جس وقت مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو اس کے اور اس کے حواریوں کا یہ سارا خواب جو ہے نا، وہ غلط ثابت ہوا. ان کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا. اور یہی چیز دراصل عبداللہ بن ابی کی مخاصمت اور مخالفت کا سبب بن گئی کہ سرداری تو اب میرے حصے میں آنی تھی، اب محمد آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے تو یہ سرداری نہیں ملے گی، اب یہ تاج سجے گا
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ہی سجے گی۔ یہ بنیادی جھگڑے کا سبب تھا یا اس کے نفاق کا باعث تھا جو ساری عمر آخر وقت تک اس کے دل سے یہ نفاق گیا نہیں۔ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس بات کی خبر ملی۔ عبداللہ بن ابی تو کچھ کر نہ پایا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حکمت عملی یہ اختیار کی کہ مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد وہ راستہ جو تجارتی قبائل عرب کے لیے شام جانے کا تھا، جنبو کی جو کہنا چاہیے بندرگاہ ہے، اس کے ارد گرد قریب کی جو بستیاں تھیں جہاں لوگ رہتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ معاہدے کیے کہ اگر ہمارا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ ہوتا ہے تو آپ ہمارا ساتھ دیں یا آپ خاموش رہیں، ہمارے معاملات میں آپ آڑے نہ آئیں۔ ہمارے ساتھ اگر کسی کی کوئی بات چلتی ہے، نکلتی ہے، اختلاف ہوتا ہے تو آپ یا تو ہمارے ساتھ دیں، ہمارا ساتھ دیں، یا پھر نہ ہمارا ساتھ دیں نہ ان کا ساتھ۔ یہ وہاں کے قبائل تھے نا جو اس سمندر کی اس پٹی کے اس کے ارد گرد رہتے تھے، پرانی دور کی جتنی بستیاں تھیں اکثر و بیشتر وہ دریاؤں کے کناروں پر ہی ہوتی تھی۔ تو ان بستیوں کے والوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حکمت عملی کی وجہ سے معاہدے کر لی۔ گویا کہ یہ جو راستہ تھا تجارتی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے مخدوش بنا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی اثناء میں ابو سفیان کی سرکردگی میں پورا ایک قافلہ جو 40-50 افراد پر مشتمل تھا، وہ مکہ مکرمہ سے بھاری تجارتی مال لانے کے لیے کہتے ہیں کہ کوئی 50,000 دینار کی رقم تھی، باقی مال اس کے علاوہ تھا جو تجارت کے لیے وہاں جانی تھی شام میں، اور تجارت کے سے جو نفع ہونا تھا وہ سارے کا سارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کے خلاف استعمال ہونا تھا۔ یہ تھا پروگرام۔ اس مقصد کے لیے یہ تجارتی قافلہ تیار کیا جا رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع ہوئی۔ جب یہ قافلہ واپس پلٹا ہے وہاں سے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے مشورہ کیا کہ اب دو صورتیں ہمارے سامنے، یا تو یہ کہ آپ قافلے کو روکیں، اس کو نقصان پہنچائیں، دوسری صورت یہ ہے کہ ہمارے سامنے اس قافلے کی حفاظت کے لیے مکہ مکرمہ سے 1000 کا لشکر جو ہے نا وہ چل نکلا ہے، یا لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ دونوں میں سے کون سا مقصد ہے یا کون سا فیصلہ ہے آپ کا، کیا مشورہ ہے؟ یہ تھی بات اصل میں۔ صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی، آپ خاموش ہیں۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی زرارہ جو انصار کے بڑے ایک رئیس تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، حضور ہم نے آپ سے معاہدہ کیا ہے بیعت عقبہ میں کہ آپ کی جس سے لڑائی ہوگی ہماری بھی اس سے لڑائی ہوگی، جن سے آپ کی صلح ہوگی ان سے ہماری صلح ہوگی، آپ جو فیصلہ فرمائیں گے ہم تابع داری کریں گے۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، جیسے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دے دیا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ھاہنا قاعدون، آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے جہاد کریں، ہم تو نہیں جا سکتے، ہم وہ نہیں ہیں، آپ جہاں بھی جانے کا فیصلہ فرمائیں ہمیں بسر و چشم تسلیم ہے، ہم وہ فیصلہ تسلیم کریں گے۔ اس بیان سے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا ہی سہارا اور حوصلہ ہوا۔ ظاہر بات ہے ساتھی، اگر ہم نوا بنتے ہیں تو فطری طور پر انسان میں ایک فاعلی قوت اور ایک مثبت سوچ وہ پروان چڑھتی ہے۔ قصہ مختصر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے ساتھیوں کو لے کے، جن کی تعداد 300 سے زیادہ تھی، یہ یہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ اور ادھر سے ابو سفیان نے کیا کیا؟ دیکھیے اس دور کی جنگی حکمت عملی کیا کیا ہوتی تھی۔ ابو سفیان نے پیغام سرحد مدینہ طیبہ کی سرحدوں میں پہنچنے سے پہلے آدمی دوڑایا مکہ مکرمہ کی طرف، جاڑو بھاگو اور جا کے اطلاع دو کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے، اور اس قافلے کے ساز و سامان کو بچانے کے لیے تم آؤ۔ وہ آدمی گیا مکہ مکرمہ میں، دوڑ کے اونٹ پر سواری پر گیا، مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، گریباں چاک کر دیا، جس اونٹنی پر بیٹھا ہوا تھا اس کی کونچیں کاٹ دی، شور ڈالنا شروع کر دیا، اور مکے والوں لٹ گئے، تمہارے قافلے پر حملہ ہونے والا ہے، اگر بچا سکتے ہو تو اٹھو بچا لو، ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ خوب شور ڈالا اس نے، جس کے نتیجے میں پھر پورے مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے خلاف ایک آگ سی بھڑکی، اور 1000 کے قریب مسلح، جن میں کہتے ہیں 500-600 افراد تو وہ تھے جو زرہ بند تھے، لوہے کے یعنی لباس میں انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر رکھا تھا۔ یہ یہاں سے نکلتے ہیں۔ قصہ مختصر، یہ گئے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بدر میں پہنچ گئے ہیں، اور بدر میں پہنچنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گر گڑا کے دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ میرے ساتھ نصرت کا اور مدد کا جو وعدہ فرمایا تھا وہ وعدہ پورا فرما، میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا میں تیری مدد کروں گا، یا اللہ آج وقت ہے، اگر آج مدد نہ ہوئی تو یہ چند بندے، چند مٹھی بھر ساتھی یہ اگر شہید ہو گئے تو پھر پتہ نہیں تیرا کوئی نام لینے والا بھی ہوگا دنیا میں یا نہیں ہوگا۔ اس لیے میری التماس ہے، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے عریش میں جو آپ کے ٹھہرنے کی جگہ بنائی تھی صحابہ کرام نے، آپ ہاتھ پھیلا کے اسی طرح اتنی دیر تک یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم یہ پڑھتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے کندھے مبارک پر جو چادر تھی وہ بھی نیچے گر گئی، اور میں نے پیچھے سے آپ کو اٹھایا، پکڑا، اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنے غمگین نہ ہوں، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور اسی واقعے میں دیکھیے ہر آدمی اپنے اپنے مطلب کی بات نکالتا ہے، اللہ ہدایت دے، اللہ سمجھ دے سب کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس واقعے کے نتیجے میں فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ دلیر اور بہادر ابو بکر تھے، کیونکہ سب سے زیادہ شورش اور سب سے زیادہ مخاصمت ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی کہ آپ کو ختم کیا جائے۔ اب آپ کو پہرا دینے والا، آپ کا پہرا دینے والا ظاہر بات ہے وہ بھی اتنی ہی خطرے میں ہے جس طرح نبی علیہ السلام خطرے میں ہے، اور اس کو بطور استدلال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا ہے کہ ہم میں سب سے زیادہ بہادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لیکن دوسری طرف کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں ابو بکر ڈرتا ہوا عریش کے پاس بیٹھ گئے، وہاں عریش پر جب پہنچ گئے نبی علیہ السلام، اس نے تو جنگ میں حصہ ہی نہیں لیا، وہ تو بڑا بزدل تھا، یہ ایسا تھا وہ ویسا تھا، معاذ اللہ ثم استغفر۔ جب سوچ ٹیڑھی ہو جائے تو پھر سیدھی بات کو بھی الٹا مفہوم دینا کوئی مشکل نہیں رہتا۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس وقت اجازت دی ہے اور ہجرت کے لیے صحابہ کرام کو،
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کرتے رہے، مجھے بھی اجازت دیں، مجھے بھی اجازت دیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے رہے کہ نہیں ابوبکر، ہمیں ابھی جانے کی اجازت نہیں، جب جانے کا وقت آئے گا میں بتلاؤں گا۔ وہ اجازت مانگتے ہیں، وہ اجازت نہیں ملتی۔ جب اجازت آ جاتی ہے تو ظہر کے بعد نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق کے گھر پہنچتے ہیں، یہ اطلاع دینے کے لیے کہ آج چلنا ہے، اجازت آ گئی، حکم مل گیا ہے کہ تم مکہ کو چھوڑ دو، گھر کو چھوڑ دو۔ یہ دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں سارا پلاننگ، منصوبہ، کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، کس جگہ رات گزارنی ہے، کھانے کا کیا ہوگا، یہ سارا منصوبہ آپ ابوبکر صدیق کے گھر میں طے ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر پوچھتے ہیں کیا میں بھی آپ کے ہمراہ جا سکتا ہوں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں آپ میرے ساتھی ہیں، آپ میرے ساتھ جائیں گے۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام لے کے گئے، ابوبکر صدیق نے 2 اونٹنیاں پالی ہوئی تھی، اسی لیے ایک اپنے لیے اور ایک حضرت نبی علیہ السلام کے لیے، اور غار میں کھانے پہنچانے کا انتظام بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر رکھا تھا۔ گھر سے کھانے کا انتظام، رات کو نکلنا ہے، بعد میں کب پہنچتا ہے، اس گھر سے کھانا لے کے جانے کا انتظام بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے کر رکھا ہے۔ یہ ساری باتیں تاریخ میں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ انہوں نے بھی یہ اعتراف کیا ہے کہ جس وقت غار ثور کے پاس پہنچے ہیں تو نبی علیہ السلام کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھوں پر بٹھا کے غار ثور تک لے گئے۔ جن حضرات نے غار ثور کا وہ منظر دیکھا ہے، غار حراء اس سے چھوٹی ہے، قریب ہے، غار ثور دور ہے۔ غار حراء میں تو اب راستہ بنا ہوا ہے، لیکن غار ثور میں اب بھی راستہ نہیں ہے، بڑے مشکلوں سے اوپر جانا پڑتا ہے بھی اونچائی اس کی زیادہ، وہاں جانا کوئی شرعی مسئلہ نہیں، میں صرف یہ بتلا رہا ہوں کہ وہاں اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کندھے آپ کو اپنے کندھے پر بٹھا کے نبی علیہ السلام نے اوپر لے، اور یہ اس کا اعتراف خود یہ ہمارے رافضی حضرات جو ہیں انہوں نے کیا۔ بات یاد آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے ہمارے بزرگ مولانا محمد صدیق کرپالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں کبھی اپنے بڑوں کی بھی بات سن لیا کرو، وہ سناتے ہیں یہ بات کہ ہمارے فیصل آباد کے ایک مولوی صاحب تھے، منصور آباد، بڑے خطیب تھے، بریلی مسلک، منصور آباد میں تھے۔ حسن اتفاق اس کو کہیں گے، سوئے اتفاق کہیں، سیالکوٹ میں انہوں نے تقریر کی اور کہا کہ نبی علیہ السلام کو حضرت ابوبکر صدیق اپنے کندھوں پر بٹھا کے غار حراء میں لے گئے، اور یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہے۔ ان سے کسی نے پوچھ دیا دکھاؤ جی ساڈی کیڑی کتاب سے، ساڈی کیڑی کتاب سے؟ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ میں کتابیں لے کے مناظرے کے لیے تو آیا نہیں، میں تو جلسے کے لیے آیا ہوں، جلسہ تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ نے حوالہ دیکھنا ہے کوئی اور دن مقرر کر لیں، میں حوالہ پیش کروں۔ اب یہ کہہ کے وہ چلے آئے۔ مولانا بتلاتے ہیں وہ سیدھے میرے گھر آئے، سیدھے میرے گھر آئے سیالکوٹ سے۔ وہ آگے کہنے لگے بھائی میں تو پھنس گیا ہوں، مینوں کڈ، پھنس گیا مینوں کڈ۔ میں گل کیتی ہے تو انہوں نے جناب اگوں مینوں آخیا حوالہ دے، میں کہا حوالہ ہے۔ مولانا نے حملہ حیدری کتاب پیش کی، مولوی صاحب اگلے روز ہی پھر سیالکوٹ چلے گئے ہم کتاب لے کے، جلسے والی جگہ پر جا کر انہوں نے پھر سپیکر کھول لیا اور فرمانے لگے بھائی جس نے حوالہ دیکھنا ہو، میں کل گیا تھا آج ہی آ گیا ہوں، حوالہ دیکھ لو آ کے، حوالہ دیکھ لو آ کے۔
رافضیوں کی کتاب میں ہے چو رفتند چندے بدامان دشت قدوم فلک سایہ مجروح گشت ولیزی حدیثس جائے شگفت کہ درکس چنا قوت آیت پدید کہ بارے نبوت توانت گشت. کہ یہ کتنی قوت اللہ نے دے دی ابو بکر کو کہ نبوت کا بھار اٹھا کے 3 میل کی مسافت پر پہاڑی پر چڑھ گئے. اللہ اکبر کبیر. جب یہ جا کے وہاں کتاب سنائی اور پھر جناب انہیں بتلایا خاموش ہو گئے. مولوی صاحب واپس پھر آئے تو نال مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کے آئے. مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کے آئے تو نال اس دور 200 روپیہ بھی انعام کا مینوں دیتا. میں کیا نہ برا 200 تو تم پا دیتے آئے مٹھائی رال کے کھا لینے. کہنے کا مطلب ایسی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمد. بلکہ سچی بات ہے, میں تو یہ بات علی وجہ البصیرت دلائل پر, میرا یہ موضوع نہیں ہے, دلائل پر یہ چیز مبنی ہے. بر صغیر کی تاریخ میں جس سے بھی سابقہ پڑا ہے, وہ شیعہ ہوں, وہ عیسائی ہوں, وہ ہندو ہوں, ہندوؤں میں آریہ سماج ہوں, آریہ سماج کے علاوہ بدھ ہوں, قادیانی ہوں, پارسی ہوں, ان تمام مذاہب کے ساتھ جب کسی کا مقابلہ ہوا ہے تو اس کا جواب اہل حدیث نے دیا ہے. بلکہ بہت سے مراحل ایسے ہیں. مناظرہ نگینہ میں آریہ کے خلاف مناظرہ تھا, تو اس مناظرے کے لیے چیلنج تھا تمام کو, بالخصوص علماء دیوبند کو. تو مولانا محمود الحسن جس کے یہ شاگرد تھے مولانا ثناء اللہ, انہوں نے منتخب کیا تھا کہ ثناء اللہ تم نے جواب دینا ہے. مولانا ثناء اللہ صاحب نے جواب دینا ہے. ہمارے بھائی اور بزرگ مولانا حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ کو بتلاتے ہیں کہ یہ ہے نا ان کا گاؤں شرک پور, اس سے آگے مرزائیوں کے ساتھ مناظرہ تھا, اور مناظر تھے مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ, ملتان کے بڑے شیخ الحدیث تھے, بزرگ تھے, عالم تھے. ایک دن مناظرہ ہوتا رہا, دوسرے دن ہوتا رہا, کوئی بات ہی نتیجہ ہی نہ نکلے. کسی نے کہا چھوڑو, جا کے مولانا احمد الدین گٹھڑوی کو لاؤ, وہ آئے گا تو پھر مناظرے کی بات نتیجہ خیز ہوگی. بھاگے, مولانا احمد الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لے کے آئے, اور جس دن وہ اسٹیج پر گئے اسی دن شام سے پہلے نتیجہ نکل آیا اور مرزائی فرار ہو گیا. صورتحال یہ ہے. بلکہ رحیم یار خان ضلع جو ہے, کوٹ سمابہ وہاں مشہور قصبہ ہے, وہاں کثیر تعداد میں رافضی تھے. وہاں رافضیوں کا مناظرہ تھا. کس کے ساتھ؟ اس جلسے میں مولانا نور الحسن بخاری, آپ نہیں جانتے ان ساری شخصیتوں کو, مولانا دوست محمد قریشی, مولانا محمد علی جلندری, یہ بڑے بڑے اکابر علماء تھے. یہ سب اس مناظرے میں ہیں. مولانا لال حسین اختر, یہ سارے اس مناظرے میں شامل ہیں. اور یہ تھے نا ہمارے فیصل آباد ہی کے رافضی کے بڑے کہنا چاہیے مناظر, نام ذہن سے نکل گیا, وہ مناظرے پر تھے. اب ہوا کیا, 2 دن گزر گیا, نتیجہ کچھ نہ نکلا. کسی نے کہا کہ مولانا صدیق صاحب کو لاؤ. مولانا خود بتلاتے ہیں کہ مولانا محمد علی جلندری میرے پاس آئے, میں ان کے ساتھ کوٹ سمابے گیا, اور ایک ہی دن میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ مناظرہ کا میدان جیتا. کوئی موقع ایسا ہے نہیں, بلکہ ایک لطیفے کی بات ہے. مولانا ہمارے بزرگ تھے مولانا احمد الدین گٹھڑوی. ہمارے آج کا میڈیا ہے نا, یہ میڈیا, اس پر آج ہم دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز کرے, ڈاکٹر ذاکر نائک کی, اور ان کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے, مزید بھی توفیق سے اللہ تعالیٰ نوازے. ہم ان کی گفتگو جب ہندوؤں سے, سکھوں سے, عیسائیوں سے سنتے ہیں, اور جب وہ حوالہ دیتے ہیں, کس کا؟ وید کا حوالہ دیتے ہیں, تورات انجیل کا حوالہ دیتے ہیں, اس کے ابواب اور آیات کا حوالہ دیتے ہیں,
تو ہمارے نوجوان بڑے متاثر ہوتے ہیں، یار بڑا ہی ضابطہ ہے، بڑا ہی حافظہ ہے، انہوں نے یہ کتابوں بھی ازبر نے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں اپنے اکابر کا پتہ نہیں ہے، آپ نے وہ دیکھے نہیں نہ سنے، معذرت کے ساتھ۔ میں نے دیکھا ہے مولانا احمد دین رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح تورات پڑھتے تھے جس طرح حافظ صاحب قرآن پڑھتے تھے۔ قاضی سلیمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اسی طرح عبور تھا۔ مولانا محمد حسین بٹالوی تھے، مولانا ثناء اللہ امرتسری تھے، یہ سارے حضرات تورات، انجیل، وید ایسے ہی تھے جس طرح قرآن مجید ان کے سامنے پڑھا ہے، ان کو بھی اسی طرح عبور حاصل تھا اللہ کے فضل و کرم سے۔ مولانا احمد دین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دفعہ مناظرہ طے آ گیا مرزائیوں سے، تو مولانا کہنے لگے بات دیکھو، تم نے میرا نام نہیں لینا کہ ہم نے مولانا احمد دین صاحب سے مناظرہ کرنا ہے، ورنہ وہ مناظرہ نہیں کریں گے، مناظرہ نہیں کریں گے۔ بس یہی کہنا کہ ہمارے ایک گاؤں میں بابا جی ہیں، ہم ان کو لے کے آئے ہیں، بابا جی کو لے کے آئے ہیں، وہ چادر پہنتے تھے، شلوار کبھی نہیں پہنی انہوں نے، صرف قمیض پہنتے تھے، بنیان بھی نہیں پہنتے تھے، اتنی سادہ طبیعت تھی ان کی، آپ نے نہیں دیکھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، کیا سنا ہے ان کی باتیں۔ تو خیر قصہ مختصر، مولانا گئے، پوچھ رہے ہیں بار بار کون نے مناظر توڑے؟ بابا جی نے ساڑھے پنڈ دے بابا جی نے، بابا جی مناظرہ کرنے گے۔ وہ یار ہے کون بابا، کو دسو تو صحیح نا کیڑا بابا ہے؟ وہ کسی کمرے نے آکھ دیتا مولوی احمد دین، وہ مرزائی آکھن لگا میں نہیں اتنا مناظرہ کرنا، وہ نام سن کے بیچارہ بھاگ گیا۔ میں نے اسی لیے کہا ہے کہ الحمدللہ ہماری تاریخ اتنی تابناک ہے کہ ہم سے کسی بھی فرق کے بارے میں گفتگو کے لیے کسی اور سے مدد نہیں لینی پڑی۔ آپ کے اکابر کا، آپ کے بزرگوں کا جو مطالعہ تھا، جو ہے کہنا چاہیے ان کے جو خدمات تھیں، وہ اتنی ہیں کہ اس پر ضخیم کتابیں تیار ہو سکتی ہیں۔ آریہ ہوں، آریہ سماج کے علاوہ ہندو دھرم ہو، یہ ہندو میں بھی جتنے فرق ہیں ان کے بارے میں بھی، یہ سب کے بارے میں اللہ کے فضل و کرم سے ان کے اذہان بالکل اسی طرح پر تھے جس طرح ان کے اذہان کتاب و سنت کی دعوت سے اور کتاب و سنت کے نصوص سے پر تھے، رحمہم اللہ۔ تو بات کہاں سے کہاں چل نکلی؟ بات تو تھی کہ غار ثور تک نبی علیہ السلام کو لے جانے والے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ یہ سارا انتظام کرنے والے کون تھے؟ ابوبکر صدیق۔ لیکن جب ذہن کے پیچھے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، تو پھر وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ابوبکر کو ساتھ اس لیے لے گئے تھے تاکہ مکے میں اگر ابوبکر پیچھے رہ گیا تو یہ راز نہ فاش کر دیں، یہ ابوبکر راز نہ فاش کر دیں، اس لیے لے کے گئے تھے۔ آپ اندازہ کریں، خباثت کی بھی کوئی انتہا ہوتی، بددیانتی بھی کوئی حد ہوتی۔ نبی علیہ السلام آپ گھر میں جاتے ہیں، سارا پلاننگ اور منصوبہ تیار کرتے ہیں، اور اس کو پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سازش نظر آتی ہے، اور پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو، اور اللہ ان پر اپنی سکینت کے نزول کا حکم فرماتے ہیں، لیکن ابوبکر پھر بھی کیا ہے؟ سازشی نظر آتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں جب انسان بہکتا ہے، پھسلتا ہے، تو پھر کہاں تک پہنچتا ہے۔ ایسے افراد کی اصلاح نہایت مشکل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن جب ضد، عناد کی بو اور کیڑے دل و دماغ میں یہاں تک سمائے ہوئے ہوں، تو پھر کسی صحیح بات اور کئی حق بات کو بھی قبول کرنے کے لیے کوئی تیار اور آمادہ نہیں ہوتی۔ تو خیر قصہ مختصر کہ غزوہ بدر کے بعد یہ سورۃ الانفال جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اس پر جو تبصرہ فرمایا غزوہ بدر پر، جو کوتاہی ہوئی بعض صحابہ کرام پر سے، وہ پہاڑی پر کھڑے ہونے کے نتیجے میں
اس کوتاہی کا تذکرہ جو اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے اور جو فیصلہ دیا ہے وہ بھی بڑا ہی عبرتناک ہے، بہت عبرتناک۔ میں یہ اسے عبرتناک اس لیے کہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں آپ نے ایک حکم فرمایا ہے، آپ نے ایک حکم فرمایا ہے کہ یہاں سے تم نے نہیں ہلنا، ہم کامیاب ہوں یا ناکام ہوں۔ آپ کے الفاظ تو بہت سخت ہیں اس بارے میں، ہم کامیاب ہوں یا ناکام ہوں تم نے اپنے پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑنی جب تک ہم نہ بلائیں۔ لیکن اتنی سی نافرمانی کی وجہ سے وہ فتح شکست میں تبدیل ہو جاتی۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ میں نے تو مدد کی تھی مگر تمہاری غلطی کی وجہ سے پاسا پلٹا ہے۔ اور پھر دوبارہ جس وقت فرمایا یہ کہ تم آئے تھے مال جمع کرنے کے لیے، تمہارا ارادہ مال جمع کرنا تھا، مال نہیں، میرا ارادہ تھا کہ یہ جتنے تمہارے زیر دست آتے ہیں نا ان کو قید کرنے کی بجائے قتل کر دیتے، قتل کر دیتے ان کو۔ قید کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب نہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ ذوالجلال نے فرما دیا آپ سے یہ کوتاہی ہوئی ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا، کوتاہی ہوئی ہے آپ میں نے معاف کر دی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ انفال اسی غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، لیکن اس میں ایک بات آخر میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جو کافر ہے نا یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں الکفر ملۃ واحدہ کہ کافر ایک ہی ملت ہے۔ اب دیکھیے یہودی اور عیسائی ان کا مذہب ایک ہے، حتیٰ کہ ان کا معبود بھی ایک نہیں، ان کا قبلہ بھی ایک نہیں، ان کی کتاب بھی ایک نہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف یہ ایک ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے خلاف یہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ آپس میں یہ کہتے ہیں قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، تانا زنی کرتے ہیں، تمہارا کوئی دین ہے، یہودیوں تمہارا کوئی مذہب ہے، ایک دوسرے کو یہ تانا زنی کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں اس وقت بھی اور اب بھی یہ دونوں ایک ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ ان کا کیا ہے؟ اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ ملت واحدہ قرار پاتی ہے۔ اللہ نے یہاں یہی بات فرمائی ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جو کافر ہیں یہ بعض ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الا تفعلوہ، یہ تو دوست ہیں، مسلمانوں تم بھی آپس میں دوست بنو، تم ان کے مقابلے میں آپس میں دوست بنو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، پھر بہت بڑا فساد ہوگا اور بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ وہ کفر پر رہتے ہوئے تمہارے مقابلے میں ایک، جن کا نہ مذہب ایک، نہ الہ ایک، نہ قبلہ ایک، نہ کتاب ایک، کسی چیز میں اشتراک نہیں، اور تمہارا تو قبلہ بھی ایک ہے، تمہارا تو نبی بھی ایک ہے، تمہاری تو کتاب بھی ایک ہے، تمہارا تو معبود بھی ایک ہے۔ تم میں کتنی قدریں مشترک ہیں، کتنی قدریں تمہارے اندر مشترک ہیں، اگر اس کے باوجود بھی تم ایک نہیں بنتے ان کے مقابلے میں تو پھر تمہیں فتنے اور فساد سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ مجھے آج بتلائیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس وقت عالم اسلام میں جو فتنہ اور جو فساد اور جو جھگڑا عالم اسلام کے خلاف چل رہا ہے، کیا وہ اسی چیز کا نتیجہ نہیں کہ مسلمان متحد نہیں؟ عرب لیگ علیحدہ، مسلم باقی ممالک علیحدہ، فلسطین علیحدہ، شام علیحدہ، عراق علیحدہ، سعودیہ علیحدہ، ہر ایک کو اپنا مفاد ہے، مسلمانوں کا اتفاق اور مفاد ہے ہی نہیں، سب اپنے اپنے مفاد کے پیچھے۔ ہم بچ جائیں، ہم بچ جائیں، یہ نہیں کہتے کہ مسلمان بچ جائیں، اسلام کی فکر ہے مسلمانوں کی۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں
کہ آج کل مسلمانوں کی حکمرانی ہے، اسلام کی حکمرانی نہیں۔ مسلمان حکمران ہیں لیکن اسلام کی حکمرانی نہیں۔ اسلام کی حکمرانی ہو تو سب مسلمان ایک ہو۔ یہاں مسلمانوں کی حکومت ہے اور دشمن نے مسلمانوں کو اپنے اپنے مسائل میں الجھا کے ہمیں کیا ہے، کھیرا کھیرا کر دی ہے۔ ہم ایک دوسرے کی مدد کے لیے پہنچ نہیں سکتے۔ آج جو ہمدردیاں ہندوستان کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ پاک مسلمانوں کو ہیں، وہ مسلمان ممالک کے ساتھ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن اللہ ذوالجلال نے تو آج سے 1500 سال تقریباً پہلے فرمایا تھا کہ اگر یہ نہ کرو گے تو بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا، اور آج ہم اس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ ہے مومن جو گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، جنہوں نے جہاد کیا، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے خوش آمدید انہیں کہا، انصار۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے پکے مومن، ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں، اللہ ان کو پکا مومن کہتا ہے۔ لیکن ہن دے منہ من وہ آندے نے منافق سن، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سمجھے میری بات، اشارہ سمجھ گئے؟ ان کا منہ من وہ کیا کہتا ہے؟ منافق تھے۔ اللہ فرماتا ہے ہم المؤمنون حقا، وہ حق بالکل پکے مسلمان اور پکے مومن تھے۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہترین تکریم والا رزق بھی، تکریم عزت والا، عزت کا رزق بھی اللہ تعالیٰ اسے دے گا۔ اور اس میں ایک استدلال یہ بھی علماء نے کیا ہے، یہ استدلال بھی کیا ہے، سورت ابتدا بھی دیکھیں، ابتدا میں بھی ایک چیز اللہ نے فرمائی ہے، مومنوں کا ذکر، ان کے اوصاف ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا ہے؟ وہاں بھی اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، وہاں بھی یہی بات ہے، یعنی ابتدائے سورت میں بھی یہی بات کہ یہ مومنین جو ان اوصاف کے متصف ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے ہاں درجات ہیں، کئی درجات ہیں، ان کے لیے بخشش کا پروانہ ہے اور رزق کریم کا فیصلہ ہے ان کے بارے میں۔ یہی صورت، اس صورت کے اختتام پر یہی بات اللہ ذوالجلال نے دوبارہ دہرائی۔ اس سے استدلال کیا ہے کہ مومنوں کا رزق، بابرکت رزق، وہ جہاد سے وابستہ ہے، وہ جہاد کے ساتھ وابستہ ہے، اور جہاد کرے گا یہ مسلمان تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے رزق کے کھولے گا۔ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے جنہیں حضرت بقول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ مجھے تو اونٹ بھی چلانے نہیں آتے تھے، اور میرا باپ کہتا تھا کہ عمر تو اتنا نالائق ہے، تجھے اونٹ بھی چلانے نہیں آتے، لیکن محمد رسول اللہ کے دامن میں آنے سے آج 22,000 مربع میل کا اللہ تعالیٰ نے مجھے فرما روا بنایا۔ یہ کس کی برکت تھی؟ اسلام کی برکت تھی، نبی علیہ السلام کی صحبت کی برکت تھی، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ عروج، یہ عزت، یہ وقار عطا فرمایا اور رزق کریم عطا فرمایا۔ اتنا رزق دیا کہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، زکوٰۃ لینے والا نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو بکر صدیق کے نام، حضرت عثمان نے کہا اپنے عاملوں کو، بھائی یہاں کوئی نہیں، کوئی مانگنے والا نہیں، کوئی لینے والا نہیں، آپ اپنے صوبوں میں، اپنے شہروں میں تلاش کرو، ڈھونڈو کون ہے جو بے بس ہے، کون ہے جو مسکین ہے، بیوائے ہیں، حتیٰ کہ وہ بھی جو شادی نہیں کروا رہے ہیں ان کی شادی کا انتظام کرو، پیسے خود دو، شادی کا انتظام کرو، گھر بنا کے دو۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوزیشن تھی۔ یہ برکت کیوں تھی؟ اسی جہاد کی وجہ سے ملکوں کے ملک فتح ہوئے، مال غنیمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا، وہ صحابہ کرام میں تقسیم ہوا۔ وہ جو پہلی کیفیت تھی صحابہ کرام کی، وہ ختم ہو کے رہ گئے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے اسی صورت انفال میں خمس کو اللہ ذوالجلال نے مقرر کی ہے، خمس کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ
وہ کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. جہاں اللہ کے رسول اسے چاہیں خرچ کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ خرچ ازواج مطہرات میں سال کا دینے کے بعد سب فقراء میں تقسیم کر دیتے جو ان کے حصے کا تھا. یہاں مستشرقین ایک اعتراض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تھا ہی کچھ نہیں. وہ تو صحابہ کے پیسوں پر زندگی گزارتے تھے, ساتھی تعاون کرتے تھے تو ان کی زندگی کا گزر بسر ہوتا تھا. یہ غلط پروپیگنڈا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر اوقات اگر فقر کی صورت میں تھا تو وہ فقر اپنا اختیاری تھا. آپ نے سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے فقر کو اپنے لیے پسند کیا ہے. دونوں چیزوں میں فرق ہے. ایک ہے چیز کا نہ ہونا, ایک ہے چیز کا ہونا اور اس چیز کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دینا اور آپ خالی ہاتھ ہو جانا. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. بات سمجھے؟ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ دوسروں کے خیال رکھتے ہیں, اپنی پرواہ نہیں کرتے. جب یہ سبق صحابہ کرام کا تھا تو صحابہ کے مرشد تو ان سے بھی آگے تھے. صحابہ کے مرشد وہ تو ان سے بھی آگے تھے. اس لیے آپ کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا. اور آپ دعا بھی کرتے تھے, یا اللہ مجھے فقیروں کے مساکین کے زمرے میں قیامت کے دن اٹھانا. مساکین کے ساتھ مجھے اٹھانا قیامت کے دن, فقیروں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بڑی باتیں ہیں ذہن میں آتی ہیں, لیکن ساری باتیں ایک مجلس میں نہیں کہی جا سکتی, نہ اپنی صحت کی وجہ سے, نہ وقت کی وجہ سے. اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے تلک الدار الآخرہ للذین یریدون لا یریدون بہ علوا فی الارض ولا فسادا. یہ آخرت, یہ جنت کس کے لیے ہے؟ لا یریدون العلو, وہ اونچا ارادہ نہیں رکھتے. پیسے زیادہ ہو جائیں, ملے زیادہ ہو جائیں, ممبریے مل جائیں, بادشاہتیں مل جائیں, ساری تگ و دو اسی میں. لا یریدون علوا ولا فسادا. اللہ اکبر. یہ جنت ان کے لیے ہے جن میں عاجزی ہے, انکساری ہے, فروتنی ہے. وہ کسی نے کہا ہے نا اگر کچھ مرتبہ چاہے تو کر خدمت فقیروں کی. کسی نے کہا ہے نا کہ گندم کا دانہ تب اگتا ہے جب وہ مٹی میں دبتا ہے. گندم کا دانہ تب اگتا ہے جب مٹی میں ڈلتا ہے, پھر گندم تیار ہوتی ہے. عاجزی اللہ ذوالجلال کو پسند ہے, تکبر اللہ ذوالجلال کو پسند نہیں ہے. بلکہ تکبر کے بارے میں تو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر لا يدخل الجنہ. ایک مثقال کے برابر بھی اگر کبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. یہ بیماری ہے تکبر کی. اور یہ بڑا بننے کا, میں بڑا, میں بڑا, میں بڑا. اور جسے اللہ بڑا بنائے وہی بڑا ہے. وہ فقیر ہے وہ بھی ہے, امیر ہے وہ بھی ہے. یہ بڑا بڑا بننے میں نہ حلال کی امتیاز نہ حرام کی. بڑا بننے میں نہ جائز کی پرواہ نہ ناجائز کی. پھر یہ صورت بنتی ہے جس کا انجام اور جس کا نتیجہ پھر کیا ہے؟ سزا ہے. اللہ تعالیٰ ان کیڑوں سے ہمیں محفوظ رکھے, تکبر کے. اگلے دن سورۃ اعراف میں سن رہے ہیں نا کہ سب سے بڑا اور پہلا گناہ وہ شیطان سے ہوا تھا. تو کس بنیاد پر کیا ہوا تھا؟ تکبر تھا. ابا واستکبر, تکبر اس نے کیا. یہ تکبر ہی ایسی بڑی بیماری ہے جو حق کو قبول کرنے میں مانع ہوتی ہے. اللہ ہمیں عاجز بنائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ فرماتے ہیں, آپ فرمایا کرتے تھے انما انا عبد اجلس کما یجلس العبد, آکل کما یاکل العبد, اشرب کما یشرب العبد. فرماتے ہیں میں اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح غلام بیٹھتے ہیں, اس طرح بیٹھ کے کھاتا ہوں جس طرح غلام بیٹھ کے کھاتا ہے. غلام بیٹھ کے کس طرح کھاتا ہے؟ وہ دو پاؤں پر نٹ کے نہیں بیٹھتا, دو پاؤں, کہ پتہ نہیں آقا کا کدو بلا ہوا آ جائے, مالک کا کب آواز آئے, اور اٹھنے میں بھی دیر نہ ہو. پھر اٹھنے میں بھی دیر نہ ہو. پاؤں پر بیٹھا ہوا ہو, آنن فارن اٹھ جاتا ہے. اور اگر جناب پالتی مار کے بیٹھا ہوا ہو تو پھر کچھ وقت لگتا ہے, پھر کچھ وقت لگتا ہے.
تو فرمایا انا اجلس کما یجلس العبد آکل کما یاکل العبد اشرب کما یشرب العبد، میں تو اس طرح پیتا ہوں جس طرح غلام پیتا ہے، اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح غلام بیٹھتا ہے۔ یہ تھی کیفیت نبی علیہ السلام کی عاجزی اور ان کی ساری اپنے اللہ رب العزت کے سامنے۔ اللہ یہ عاجزی ہم میں بھی پیدا کرے۔ بہت سی باتیں ضمن آ جاتی ہیں، بہت مسئلہ پھیل بھی گیا اور وقت بھی بہت ہو گیا۔ باقی سورۃ توبہ کے بارے میں اگر اللہ نے چاہا، نہیں تو پھر اگلے دن سورہ یونس مکمل ہوگی تو پھر دیکھیں گے بھی کیا اللہ توفیق عطا فرماتا ہے کچھ بات کہنے کی۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، قرآن پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔